اب ہم چلتے ہیں خواتین و حضرات انہی آیات کے چوتھے پہلو کی طرف، جس کو میں عنوان دے رہا ہوں جمع قرآن و بیان قرآن. یعنی قرآن اولین مرحلے میں کہاں جمع ہوا اور قرآن کا بیان کیسے ہوا اولین مرحلے میں، یہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو سنیے، جمع قرآن کی جو اولین صورت تھی، جو اولین مرحلہ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ اولین صورت کیا تھی؟ قرآن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینے اطہر میں جمع کر دیا گیا من جانب اللہ، جو ان آیات سے پتہ چلتا. ان علینا جمعہ، ہم آپ کے لیے آپ کے سینے میں اپنے اس کلام کو جمع کر دیں گے اور جمع رکھ دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں. تو جو قرآن جمع ہوا ہے وہ سب سے پہلے سینہ نبوت میں جمع ہوا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے سینے ہی کا انتخاب فرمایا ہے، صدور کا انتخاب فرمایا، قلوب کا انتخاب فرمایا. اور صدور اور قلوب میں سے سب سے پہلے جس صدر کا، جس قلب کا انتخاب فرمایا وہ صدر نبی ہے، وہ قلب نبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ کے نبی کے سینے سے منتقل ہو کر یہ قرآن صحابہ کے سینوں میں آیا، صحابہ کے سینوں میں محفوظ رہا. بالکل اسی طرح پھر سینوں سے ہوتے ہوتے ہمارے سینوں تک الحمدللہ پہنچا. جہاں تک اس کی کتابت کی بات ہے وہ اضافی ہے، اصل اس کی حفاظت سینوں کے ذریعے ہے. اللہ اکبر. جو سینوں کے سفینے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں نبی کے سینے کو بنایا اور امت کے سینوں کو بنایا، نبی کے قلب کو بنایا، امت کے قلب کو بنایا ہے. لا الہ الا اللہ. یہ تو لکھنا سہولت کے لیے ہے. آج بھی دنیا کے اوراق سے قرآن کو ناپید کر دیا جائے، قرآن پھر بھی محفوظ رہے گا، یہ اللہ کی گارنٹی ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں بڑے سے بڑا شیخ الحدیث مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے، بڑے سے بڑا مفسر قرآن مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ قرآن میں غلطی کر رہا ہوتا ہے تو پیچھے 5 سال کا بچہ لقمہ دے رہا ہوتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے صرف 10 سپارے حفظ کیے تھے، اور 10 سپارے حفظ کیے تھے، 10 سپارے حفظ کیے تھے تو میں سب سے پہلے سامع بنا تھا اپنے مدرسے کے اندر. والد صاحب نے مجھے قاری صاحب کا سامع بنا دیا تھا، صرف 10 سپارے حفظ کیے تھے، اور الحمدللہ اس میں غلطی نکال لیتا تھا. قاری صاحب کو پکڑ لیتا تھا، قاری صاحب بعد میں میری گردن پکڑ لیتے تھے. 20 رکعت تراویحوں کے بعد فوت ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لا الہ الا اللہ. باقاعدہ قرآن کو دیکھتے تھے، بچہ تھا، دیکھتے تھے اس نے غلط بتایا صحیح بتایا. بڑے سے بڑا محدث کھڑا ہوتا ہے، پیچھے بچہ بتا رہا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے آگے، بالغ بچہ کھڑا ہو گیا، وہ پڑھ رہا ہے، پیچھے غیر حافظ کھڑا ہوتا ہے لیکن وہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے، تو اس کے مضامین ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، وہ گرامیٹیکلی پکڑ لیتا ہے، مضامین ادھر ادھر ہو جائیں پکڑ لیتا ہے کہ حافظ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے. یہ بھی ہے، اور یہ بھی میرا مشاہدہ ہے. مجھے آج بھی یاد ہے، شاید میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، شاید یہ آگے پیچھے یہ شاید آیات تھیں غالباً. میرے پیچھے میرے والد صاحب بھی کھڑے تھے. جیسے میں نے سلام پھیرا میرے والد صاحب نے کہا یہ آیات دوبارہ پڑھ لو، اور میں نے بڑے جزم اور یقین سے کہا کہ ابا جان میں نے صحیح پڑھا ہے. کہنے لگے نہیں غلطی ہوئی ہے، میرا مضمون خراب ہو رہا ہے. میرے والد حافظ قرآن نہیں تھے، عالم تھے. کہہ رہے تھے بس مجھے وقت مل جائے 1 مہینہ میں حفظ کر لوں گا. قرآن ان کو اتنا یاد تھا، تفسیر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا درک دیا تھا، اتنی مہارت دی تھی، مضمون سے ہی پکڑ لیتے تھے، گرامر سے پکڑ لیتے تھے. جیسے گرامر کی پکڑنے کی میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. 10ویں سپارے کے اندر آخری پاؤ ہے، پتہ ہے حفاظ کو، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. اسی طرح آگے آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف، اور المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. اور مومنین مومنات کے بارے میں آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض
یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ منافق ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں، اور مومن بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ حافظ نہیں تھا بچہ، عالم نہیں تھا بچہ تھا، عربی کا پتہ نہیں تھا، تو میں نے یہاں الٹ کر دیا، مجھے متشابہ پڑ گیا۔ میں نے کہا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، میں نے یہاں ایسے پڑھا ہے، یا آگے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ میں نے متشابہ ایک جگہ غلطی کی، تو قاری صاحب نے مجھے پکڑ لیا، غالباً قاری صاحب نے یا وہاں کسی اور نے مجھے یہ بات سمجھائی، دیکھو منافقین تو برائی کا حکم دیں گے، اچھائی کا حکم دے نہیں سکتے، اور اہل ایمان جو ہیں وہ اچھائی کا حکم دیں گے، برائی کا حکم وہ دے نہیں سکتے، برائی سے وہ روک نہیں سکتے۔ اہل ایمان جو ہے وہ اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، وہ اچھائی سے روک نہیں سکتے، برائی کا حکم نہیں دے سکتے اہل ایمان، اور منافقین برائی کا حکم دیں گے، اچھائی سے روکیں گے، وہ اچھائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے اچھائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے روکیں گے نہیں۔ یہاں مجھے ترجمہ کر کے بتایا، دیکھو، اس کے بعد زندگی بھر پھر مجھے یہاں متشابہ نہیں لگا۔ پھر الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ نے علم دین کو سمجھ کر حاصل کرنے کی توفیق دی تو بہت سے متشابہات ختم ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ کبھی بچے شیخ الحدیث کو، شیخ القرآن کو پکڑ لیتا ہے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، اور کبھی کوئی آگے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے شیخ القرآن شیخ الحدیث کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے مضمون کو دیکھ کر پکڑ لیتا ہے کہ بچے سے یہ غلطی ہو رہی ہے، گرامیٹیکلی پکڑ لیتا ہے، یا مضمون کو کہ اپنے روانی کو دیکھ کر پکڑ لیتا ہے کہ یہاں مضمون غلط ہو گیا، علامہ حافظ نے یہاں کوئی غلطی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سینے ہیں جو سب سے پہلے حفاظت قرآن کا ذریعہ بنے ہیں، اور قیامت تک کے لیے یہی ذریعہ ہیں، باقی ہماری امت کی سہولت کے لیے ہیں، اس کو ایک کتابی شکل میں لے آنا اور اس کا پرنٹ ہوتے رہنا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وگر آج بھی پرنٹ سسٹم ختم ہو جائے، قرآن پھر بھی محفوظ رہے گا، قیامت تک محفوظ ہے، اس کے بعد بھی محفوظ ہے۔ تو جمع قرآن کی اولین صورت سینہ نبوت ہے۔